بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ رمضان میں میری کوشش تھی کہ میں آپ سب ناظرین کو اسلام کے وہ واقعات اور ان شخصیات کے بارے میں بتاؤں جو اس مہینے سے منسلک ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت ابو طالب کے بیٹے شیر خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ اگر میں علم ہوں تو علی اس علم کا دروازہ ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کو معلوم تو ہو چکا ہے کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں شیر خدا اسد اللہ یعنی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ان کا نسب، خاندان اور صفات کیا تھیں، ان کی ابتدائی زندگی اور قبول اسلام کیسا تھا، ان کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا، ان کا ہجرت مدینہ میں کیا کردار تھا، آپ رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح، آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا کردار رہا، اور اسلام کی حمایت کے لیے آپ کی بہادری و جدوجہد کس حد تک تھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے 3 خلفائے راشدین کے دور میں کیا فرائض انجام دیتے رہے، اور ناظرین آخری میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے ہوا اور انہوں نے اپنی آل اولاد کو اس بارے میں کیا نصیحت کی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کا پورا نام علی ابن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور ناظرین آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے سب سے معزز خاندان، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ نے جلد ہی اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ تو ناظرین، حضرت علی ابن ابو طالب کے والد یعنی ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار بھی تھے اور اس وقت کعبہ کے متولی بھی تھے۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور حضرت ابو طالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ناظرین، مختلف اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ 17 مارچ 599 عیسوی کی مناسبت سے ہاتھی کے واقعے یعنی ابراہہ کے واقعے کے 30 سال بعد 13 رجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اور ناظرین، میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ ان 10 آدمیوں میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور آپ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور انہوں نے بہت جلدی اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک ممتاز عالم، ایک بہادر سپاہی، ایک قابل ذکر سنیاسی اور ایک قابل ذکر خطیب بھی تھے۔ مزید یہ کہ وہ قرآن مجید کے ذخیرہ کرنے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر ثانی کرنے میں بھی مصروف رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختلف سا تعارف دیا۔ اب آتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ ناظرین، حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال تھی تو قریش پر قحط پڑ گیا، جس سے مکہ کی معاشی حالت متاثر ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا العباس سے بحران کے وقت حضرت ابو طالب کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی پیشکش کی، جیسا کہ عباس نے جعفر کی دیکھ بھال کرنے کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن سے ہی ہر طرح کی شفقت اور پیار دیا، جس نے ان کے بقیہ حصے میں ان کو متاثر کیا۔ تو ناظرین، حضرت علی ابن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حضرت علی ہی وہ تھے جو بچپن سے مسلمان ہونے والے تھے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صحیح دین ہے اور ہمیں اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی
تو اس پر کہا کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا، اور اس کے بارے میں اپنے والد حضرت ابو طالب کو بتایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کو کہا، اور اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے ڈرتے ہوئے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، لیکن جب ابو طالب نے انہیں پہچان لیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اس پر قائم رہنے کو کہا، جبکہ ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے مرحوم باپ کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار آتا ہے ہجرت مدینہ میں۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور اللہ کی اجازت کے انتظار میں تھے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک سازش کی تفصیل بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات اپنے بستر پر نہ سونے کو کہا۔ ناظرین، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ میری نقالی کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر سے بحفاظت نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کے طور پر مشہور تھے، اگرچہ انہوں نے آپ کے مشن کو قبول نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ آپ کی حفاظت میں نقد اور سونے کی اپنی مانتے بھی رکھوایا کرتے تھے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا تھا کہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوتے وقت مال ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سب کام سر انجام دے کر آپ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیں اور میری خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے سفر میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کیونکہ انہوں نے یہ طویل سفر اپنے قدموں پر چلتے ہوئے گزارا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوشی کے ساتھ ملاقات کی اور اللہ سے علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھی کیں۔ تو ناظرین، جب مدینہ کی طرف ہجرت کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ملک کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان اخوت کی حدیں پیدا کرنے کے ساتھ شروع کیا، مسجد کی تعمیر کی، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے کی توثیق کی، دستے بھیجنے شروع کیے اور مجموعی طور پر ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بہت قریبی ساتھی تھے، اور حضرت علی ابن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے اور آپ کی رہنمائی سے سیکھنے میں انتہائی سرگرم تھے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح مبارک۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، جو دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک تھیں۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خلید رضی اللہ عنہ تھیں۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ پھر ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس قدر قابل اعتماد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کاتبوں میں سے ایک مقرر کیا جو قرآن کریم کے متن کو لکھتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں نازل ہوا تھا۔ جیسے ہی اسلام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے مساجد لے کر اور اسلامی ہدایات کا اعلان کر کے نئے اسلامی نظام کو قائم کرنے میں مدد کی۔ مزید علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھ لیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کے لیے یمن بھیجا گیا۔ اس پر کئی تنازعات طے کرنے اور مختلف قبائل کے بغاوت کو ٹھکانے لگانے کا بھی الزام آپ رضی اللہ عنہ پر آیا۔ اور ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب و نسب، ضرب المثل اور اہم واقعات کی تاریخ پر عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے شام اور ایتھوپیا کا سفر کیا اور غیر عرب لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ ان کی زندگیوں اور رسوم و رواج کے بارے میں ایسی باتیں سیکھیں جو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے وراثت میں ملنے والے کاروبار کی دیکھ بھال بھی کی اور ان کی دولت بھی بڑھ گئی۔ اور ناظرین، آپ کا شمار قبیلہ بنو امیہ کے ان مردوں میں ہوتا تھا جن کی تمام قریش میں عزت تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم میں اعلیٰ درجہ دیا جاتا تھا اور ان سے بھی بے پناہ محبت کی جاتی تھی۔
ناظرین اب آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام کی حمایت کے لیے ان کی بہادری اور جدوجہد۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کے حوالے سے مشہور تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کے خلاف تقریباً تمام جنگوں میں ہی حصہ لیا، سوائے 9 ہجری میں جو جنگ تبوک تھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو شہر کا انچارج مقرر کیا تھا۔ تو ناظرین ان لڑائیوں میں معیار بردار ہونے کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کی سرزمین پر چھاپوں پر جنگجوؤں کی جماعتوں کی قیادت کی۔ تو ناظرین پھر جنگ بدر میں انہوں نے وہی جنگجو ولید بن عتبہ کے ساتھ ساتھ 20 دیگر مشرک سپاہیوں کو شکست دی۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں رہے۔ جب اسلامی معیار کا علم بردار شہید ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی انہیں بلند کیا، لیکن کافر طلحہ ابن عثمان نے چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے جنگ احد میں دوسرے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگایا، جب تین اندازوں نے مال غنیمت کی تلاش میں اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور اس افراتفری میں جو تقریباً سبھی نے اڑان بھری، حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے کافروں کے ایک سردار عمرو ابن ودود کو شکست دی۔ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عظیم یہودی کمانڈر مرہب کو شکست دی۔ جب مسلم فوج یہودیوں کے قلعے کو 2 بار فتح کرنے میں ناکام رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس قلعے کو فتح کریں، اور قلعہ مسلمانوں کے حملے سے بھر گیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قلعے پر حملہ کیا تو قلعہ مسلمانوں کے حملے سے بھر گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔